ہوتی ہے پہلا آسمان، یہ اوپر تیسرا بھی پہلا آسمان متوجہ ہوتی ہے، اعلان کرتی ہے، ندا لگاتی ہے، جو بیمار ہیں ان کے لیے، جو فقیر ہیں ان کے لیے، جو کنگال ہیں ان کے لیے، جو مصیبت میں ہیں ان کے لیے، جو مقروض ہیں ان کے لیے، جو افلاس میں ہیں ان کے لیے، اور جس کا تقاضا انسان کو درپیش ہو، ان تمام سے اللہ رب العالمین کی رحمت متوجہ ہو کر آسمانی دنیا پر آ کر ندا لگاتی ہے کہ آپ کا جو تقاضا ہے بولو، پورا کیا جائے گا۔ اللہ کبھی جھوٹ بولتی؟ سب بولو، اللہ کبھی جھوٹ بولتی؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے بڑھتی کوئی سچا نہیں، اور اللہ وعدہ کرنے کے بعد مکرتے نہیں۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کے سکے نہیں اللہ، بس سمجھ میں آ رہی؟ یہ اپا سوامی کا کہنا پاؤں پکڑ لینا، وہ تیری گدے کی بھی پاؤں پکڑ لے، ماموں بنا لے، ایسا نہیں۔ کام ہوگا تو چلے جاؤ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ سچا، نبی کا فرمان سچا۔ مانگنے والوں میں کمی ہے، لینے والوں میں کمی۔ دنیا والا فقیر جب وہ کہتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے، رب العالمین غنی، یقین نہیں آتا۔ قرآن سے دلیل دیتا ہوں، 22 پارے سورہ فاتر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، جملہ ٹوٹل انسانوں کو خطاب، مخصوص خطاب الگ ہے، عمومی خطاب الگ ہے۔ عمومی خطاب، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ اکبر، ہم اللہ ایسا بولے نا، تم سب فقیر ہو۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، مالدار گزرے، فرعون جیسا، حامان جیسا، شداد جیسا، قارون جیسا، اور اب کتنے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے مالدار ہمارے ملک میں کتنے ہی جو ملک کو ڈبا کر بھاگ گئے، یہ سب فقیر۔ اللہ نے فرمایا سب فقیر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ دنیا کے بادشاہ بھی فقیر، دنیا کے شہنشاہ بھی فقیر، دنیا کے بڑے بڑے ارب پتی، کروڑ پتی، کروڑ پتی، لاکھوں پتی، سب کے سب فقیر۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا، اتنے بڑے بڑے ارب پتی، کروڑ پتی، کروڑ پتی، لاکھوں پتی، حامان جیسے، شداد جیسے،
والے دنیا والوں سے مانگے تو دنیا والے مانگتے مانگتے ختم نہیں ہوں گے. دنیا کے بادشاہ دیتے دیتے ان کا خزانہ ختم ہو جائے گا. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ رب العالمین سے مانگو. ساری دنیا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتی رہے مانگتی رہے مانگتی رہے. اللہ رب العالمین کے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کرے خدا کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. خدا کے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر کا بھی قیاس نہیں کر سکتے. پان کے برابر بھی قیاس نہیں کر سکتے. شیطان کے خدا کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. دنیا والے آج تک مانگتے مانگتے تھک گئے لیکن رب العالمین دیتے دیتے کبھی نہیں تھکا. آج آسمانی دنیا پر اللہ رب العالمین کی رحمت متوجہ ہو کر بندے بندیوں سے اعلان کرتی ہے اے میرے بندے بندیوں مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. پوچھو تمہارا کیا تقاضا ہے. بیماری کا تقاضا ہے تو پوچھو. امیر بننا چاہتے ہو تو پوچھو. ماؤدار بننا چاہتے ہو تو پوچھو. اگر تم بیمار ہو گئے دوائی کرتے کرتے تھک گئے پیسے ختم ہو گئے ڈاکٹروں نے طبیبوں نے حکیموں نے کہا حکمہ نے کہا کہ تمہیں علاج نہیں ہوتا آج میرے خزانے سے مانگو. دنیا کا طبیب کہہ سکتا ہے دنیا کا ڈاکٹر کہہ سکتا ہے دنیا کا آدمی کہہ سکتا ہے لیکن شفا تو ہمارے خزانے سے ملے گی. کتابوں میں لکھا ہے دوائی کھاتی نہیں گولی. چھوٹی گولی لے لو بڑی گولی لے لو قیمت کی یا کم قیمت کی. جب بندہ یا بندی کھاتے ہیں وہ شافی اے اللہ مجھے اس میں شفا عطا فرما. تو یہ گولی منہ میں جا کر اللہ سے دریافت کرتی ہے اے میرے مالک اس کے پیٹ میں جا کر بدن میں راحت سکون صحت بن جاؤ یا ریئیکشن ہو جاؤ زہر بن جاؤ پوائزن بن جاؤ. اللہ کا اشارہ ہوگا شفا بن جا. چھوٹی سی گولی اندر جا کر شفا بن جاتی ہے. گولی کا کمال نہیں کمال کس کا خدا کے حکم کا کمال. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ رب العالمین جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کہتے ہی کن فیکون ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہے خدا کی قدرت. بس سمجھ میں آ رہی. آج مانگو قرضداری ہے اللہ سے مانگو راستے نکالیں گے اللہ. بھلا کوئی کیوں نہ راستہ نکلے ذریعہ کسی کو بنا دے وہ الگ چیز ہے. اسباب یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. اسباب کے ذریعے ذرائع کے ذریعے اللہ پاک بندوں کے انتظامات فرماتی. ایسا تو اللہ کو ذریعے کی ضرورت نہیں اسباب کی ضرورت نہیں. وہ اسباب کے محتاج نہیں ذرائع کے محتاج نہیں. میں نے کہا نا کن فیکون ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے. لیکن بندوں کو اللہ پاک ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ٹیسٹ یہ کتنا قابل کا ہے یہ دیکھیں. تو آج مانگو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی رات میں انسانوں کی
خصوصاً ایمان والے بندے اور بندیوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرب میں قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، اس میں اتنے زیادہ بکریاں تھے اس قبیلے کا کوئی ٹکر نہیں لیتا تھا، ہزاروں کی بکریاں۔ اب یہ بکری کے ایک دمبے کے جسم پر کتنے بال ہیں کو تم گنے آج تک؟ کون بھی نہیں گنے، اب تک بھی گنیا نہیں، اور قیامت تک بھی کوئی بھی، چاہے جتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہو جائے، کمپیوٹر کا زمانہ ہو جائے، جتنے سائنسدان پیدا ہو جائے، چاند پر گئے کہ نہیں گئے؟ ارے معلوم کی نہیں معلوم بھائی؟ معلوم نا، چاند پر گئے، نام پوچھے تو بولتے ہیں ضروری بھی نہیں ہے، وہ دین کے بارے میں یاد رکھو، کون گیا چاند پر، کیا گیا، وہ وقتی طور پر وہ گئے آ گئے۔ اب چاند کی دنیا بسانا چاہ رہی، دیکھو اللہ وہاں بھی موقع دیا، بساؤ، وہ انتظامات ہو رہی، وہ کب چاند کی دنیا بستی، وہ ہمیں نہیں رہتے، ہماری فیوچر، ہمارے جو نسل کی فیوچر آتی تھی، نیو جنریشن 200 سال کے بعد کی، 300 سال کے بعد کی، وہ کب آتی کی، کب کی بسا لیتی، بہرحال بسالک پرندے ہونا نہیں، ہمیں جانے کا تو نہیں ہے۔ بہرحال کی جو بکریاں ہیں ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے برابر کی تعداد میں آج ایمان والے بندے بندیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، جو مانگتے ہیں اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہر سال آتے، وہ شاید آئے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کو کڈنی کا آپریشن کرنا آپ کو بولے ہوتے ہیں، کڈنی کا، مجھے بھی آپ کو بولے دعا کرو حضرت، اچھی بات ہے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ کیا تمہیں وظیفہ دیو، وظیفہ کیا میری نمازوں کی پابندی کرو، وہ تو اللہ کا بندہ نمازوں کی پابندی کرتا۔ اور شب برات تقریب کی میں نے کہا یقین کے ساتھ، یہ دار و مدار یقین پر ہے، یقین کے ساتھ شب برات میں گڑ گڑا کر، رو کر، خوب مانگو، ضرور میری دعا قبول ہوگی، آج اللہ میری دعا قبول کریں گے، میری حاجت پوری ہوگی، اس نیت سے مانگو۔ ان 2-3 مثالیں دی آپ کو، اتنا جنگا اللہ کا بندہ ہوا، اتنا یقین اللہ کی ذات پر اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں کہ وہ ایک رات اللہ کا بندہ خوب جاگ کر کے اتنا رویا، خود اس بندے نے کہا کہ حضرت آپ کے کہنے کے بعد جو شب برات آئی، میں فلاں مسجد میں پوری رات اللہ کی عبادت تلاوت، لیکن اکثر میں دعا میں تھا، جیسا کہ آپ نے کہا، مانگا، اتنا اللہ سے مانگا یقین کے ساتھ۔ 2-4 مہینے کے بعد وہ جب درد ختم ہو گیا پورے طریقے سے، آپریشن کا جو مسئلہ تھا وہ ٹینشن میں تھی، پھر دعا مانگے، یقین بھی تھا اللہ کی ذات پر۔ اس کے بعد میں ٹیسٹنگ کرائی، کیا بھی تو دوسرا نے نہ درد ہو گیا، تو ڈاکٹر خود پریشان ہو گئے، کہتے بھی علاج کریں گی تھی، کہا تبھی کیا بھی نہیں صاحب، کیا بھی نہیں، نجیب تھوڑا نارمل ہے۔ اتنا یقین جم گیا اس بندے کا، آج بھی ملے تو آنکھوں میں آنسو نکال کر بولتے ہیں حضرت وہ ایک نسخہ جو آپ بتائے تھے اس کے ذریعے سے میری کڈنی کا جو آپریشن ہونے والا تھا، میں ڈر گیا تھا، غریب انسان تھا، اتنے پیسے بھی نہیں، اب کیا کرتی کہ ڈاکٹر آم گیا کے بعد غریب انسان ڈرتا سوچتا اندر تک باہر آتی کہ نہیں کہ بول کر بات آرام بچ کو آ جاتی پیسے کے زور سے، غریب انسان کیا ہو حج کو، غریب انسان کا اللہ کے سوا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں آج جو جس کی حاجت ہے رکھو، ڈالو اپلیکیشن، آج دنیا کے جھوٹے مکار بھکاری نالائق منحوس قسم کے لوگ ہمارے گلی کوچوں میں جب آتے ہیں تو ان کی باتوں پر، ان کی چاڑی چپٹی
اللہ کی قسم اتنا نہ صحیح اس کے آدھا حصہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کیوں نکالتے. کہاں گئی ہماری عقل؟ ملول اور مردودوں کے باتوں پر یقین، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، نبی کے فرمان پر یقین نہیں، صحابہ نے جو عمل کیا یقین نہیں، اولیاء نے جو عمل کیا کیا ہمیں یقین نہیں میرے بھائیوں؟ صحابہ اولیاء یہ ہمارے سلف و ساتھ کے انسان فرشتے تھے کیا؟ وہ انسان نہیں تھے، وہ بھی تو انسان نہ، پھر جو ان کے حاجتوں کو پورا کروا لیتے تھے اللہ کے دربار سے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. میری دعا ہر حال میں عاجز نہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا کر جاؤ، عاجز نہیں بلکہ مؤمن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. آقا نے فرمایا الدعاء رق العبادہ، ایک حدیث، اور دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار. اس زمانے میں مستجاب ہوتے تھے، مستجاب کو تو ہاتھ اٹھائے دعا کے واسطے، کسی کی بربادی کے واسطے دعا کرے تمام سوال بسنانی کے تو بسنانی ہونے، ایسی دعائیں کرنے والے تھے مستجاب. اس کے لیے حلال کھانا، سچ بولنا، اللہ کی عبادت، نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں لاؤ، مستجاب بنا دیں گے. اٹھا سو ہاتھ خالی نہیں. ایسے لوگوں کو اس زمانے میں بہت سارے لوگ جو منافقین ہوتے تھے، یہ لوگ سازشیں کر کر ان کی دعاؤں کو مردود بنانے کے لیے دعوتیں دے کر حرام کھلاتے تھے. سود کا مال، بیاس کا مال، بٹی کا مال. جب سود کا، بیاس کا، بٹی کا حرام مال اور حرام پیسے سے غذا لا کر کے، اب جانے والوں کو تو معلوم تو نہیں ہوتا، ان کو تو علم غیب تو ہے نہیں، وہ بھی تو انسان. بھولے بھالے کبھی چلے گئے، چلو بھی دعوت بولے نہ بول کر بھالا کر کھا گئے. جو مستجاب دعوات ہوتے ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتے ہیں، حرام کا لقمہ پیٹ میں جانے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی. ایسا کروا کر لوگ منافقین اور اس زمانے کے مشرکین، اس زمانے کے یہود، وہ نصارا، وہ مجوس حرام کے لقمے یوں کھلاتے تھے. مستجاب ایک جماعت ہی تھی. آج بھی اللہ کے بندے ہی مستجاب، ایسے ہی مستجاب بندوں کی دعاؤں کی برکت سے میں اور آپ جی رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آج مانگیے اللہ کی دربار میں. ہر انسان کی بخشش ہوتی ہے. آج بخشش کے پروانے آج پھوٹ رہے ہیں. شب برات ہے، یہ فارسی کلم سے شب کے معنی رات کے، برات کے معنی مغفرت کے، خلاصی کے، چھٹکارے کے، بخشش کے، نجات کے، یہ معنی آتے ہیں فارسی کلم سے. آج مانگو، آج اللہ کی رحمت ٹوٹ پڑتی ہے. کب تک؟ آقا نے جبرائیل سے پوچھا ہے، جبرائیل تم بتاؤ یہ اللہ کی رحمت اپنے بندے بندیوں پر کب تک متوجہ رہے گی؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت، یہ بخشش کے پروانے چراغ تلے اندھیرا ہوتے کب تک؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صبح صادق تک. صبح صادق کب؟ 5:20 جب تک فجر کی اذان سے 5-7 منٹ پہلے تک اللہ کی رحمت ندا لگاتی ہے، آواز لگاتی ہے، سب کی بخشش ہوتی ہے. لیکن 8 یا 9 قسم کے لوگوں کا حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے
ان لوگوں کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی. وہ کون؟ نمبر 1 سنیں گے بس اتنا ٹائم میرا. اب یہ چیزاں یہ 9 آدمی جو ہیں اس کی کچھ تفصیلات 2 منٹ 3 منٹ کر بات ختم کریں گے. ٹھیک ہے. نمبر 1 آج رات میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. آج رات میں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ان کی فہرست میں نمبر 1 شرک کرنے والا مشرک. انما المشرکون نجس. اور کیا ہے؟ مشرک نجس، ناپاک، گندا، پلید ہے. کسے بولتے مشرک؟ شرک کرنے والا. شرک کسے کہتے ہیں معلوم؟ شرک کی تعریف. ہر بات کو شرک 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 نہیں بولنا. شرک کی تعریف معلوم ہونا تبھی بولنا یہ شرک. مفت کے فتوے نہیں دینا. علماء نہیں فتوے دینے. علماء بھی فتوے دیتے نہیں، مفتیان دیتے ہیں سب. بات سمجھ گئی؟ علماء بھی فتوے دے سکتی لیکن انہوں بھی کیا کرتی؟ مفتیان کی طرف بھیجتی. مفتیان ہی جو بھی انہوں ہمارے زیادہ پڑھتے ہیں سب کورس 2 سال مفتی ان کے پاس جاؤ. اور مفتیان بھی فتوہ جب پھونکتے نہیں. یاد رکھو فتوہ دینے کے بھی اصول نہیں، رولز ہیں. انہوں جا کر ان کو مسئلہ یاد رہا تو بھی کتابہ دیکھنا. اس کے بعد میں ٹیلی فون کا زمانہ نہ موبائل کا. ان کو بولتی ظہر کے بعد فون کرو بھی تمہیں. ظہر کے بعد فون کرا تو اس کے بعد بولتی بھی ہاں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. اب کیا بتاؤ انہیں پوچھتے ہی مسئلے کا جواب دیے تو انہوں عالم صاحب نہیں بھی تو بعد میں بولتے بھی ظہر کے بعد اثر کے بعد کہتا کیا جی عالم صاحب انہوں مسئلہ معلوم نہیں. انہیں پوچھتے ہی امیڈیٹلی جواب دینا بتے. یہ عالم صاحب جب سمجھتا سنے نہیں بھی میں بعد میں بولتے بڑے تو انہوں کیا جی عالم صاحب کی جی نو مسئلہ معلوم ہے نا جی ان کو بعد میں بولتی کہتے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک 15 دن پہلے مودی مسجد میں پروگرام تھا عقیدہ ختم نبوت، جس میں پہلا خطاب میرا تھا. دوسرا خطاب حضرت مولانا مفتی حسین احمد صاحب شاہ ولی اللہ کے استاذ مفتی حسین صاحب کا تھا. تیسرا خطاب مفتی افتخار احمد صاحب کا تھا. مفتی افتخار احمد صاحب کیا بولے معلوم؟ جمعیت علماء کرناٹک کے صدر اور بہت بڑی شخصیت جو مدرسہ سراج العلوم ہے وہاں کے بانی ان کے والد تھے مولانا مختار احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا مدرسہ بہت بڑے مفتی کیا بولے معلوم؟ آج کو بھی کون سی تو بھی کتاب پڑھنا تو ان کے استاد کو پوچھتی کہتے اتنے بڑے مفتی صاحب. یہاں بہت سارے ہم جانتے ہیں مفتی افتخار احمد صاحب کتنی بڑی شخصیت، علمی شخصیت. اللہ اکبر. بزرگوں سے ان کا تعلق علمی سلسلہ بہت دور تک، یہاں تک کہ آقا تک ملتا ہے. جا کر بزرگوں سے سلسلہ بھی آقا تک ملتا. ایسی بڑی شخصیت. وہ فرما رہے تھے میں کسی کتاب کو پڑھنا تو بھی استاد کو پوچھتا ہوں حضرت یہ کتاب پڑھ سکتا ہوں کیا؟ اگر حضرت اجازت دیے ہوگا پڑھ لے یہ کتاب ہوگا بڑے تو میری عمر کے نہیں ہو بڑی عمر کے 50-60 سال کی عمر کے حضرت تھے. معلوم ہوا ان کے استاد کتنے بڑے دیں گے ہوگا پڑھ لے یہ بتاؤ. ارے استاد کے سامنے بچہ نا شاگرد ہے انہیں کتنی تو عمر کا ہو جاتے نہیں. میرے جو شاگرد میرے بات پڑھ کر گئے ہی جن کے بہت سارے میں نکے پڑھایا ہوں آج میرے سامنے بڑے بڑے ہو گئی جن کی سفیداری بھی سفید ہونے کا میرے سامنے کا بچہ چنے. ایک جگہ ایسا میں کچھ گزر رہا تھا میرے 2 شاگردان ہیں ان کے ساتھ میں دوستان تھے. انہوں کو گاڑی کھڑی تھی فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ مزاج مدرسے میں جو پڑھے تھے ابھی باقی تھا ہاتھ بن کر ارے بڑے ہوگی جن کی داڑھی سفید ہونے آگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور کیا اچھائی کی بات ہوگا بولا تو اس کے دوستوں سے بول رہی حالانکہ بڑے پوسٹ میں ہے وہ کیا ہمارے ساتھ کوئی نو آواز آبا کری نہ اور دونوں اشارہ کریں بعد میں کان میں بولے میرے استاد جنہوں ان کے پاس میں قرآن مجید پڑھ کر ہوں سو
دو پارے میرے پاس حفظ کر تھے وہ بعد میں انہوں نے ہاں حضرت تو مفتی افتخار احمد صاحب بتا رہے تھے کہ کتاب کوئی پڑھنا تو اس سے پوچھتا ہوں حضرت سے حضرت اجازت دی ہوا تو پڑھ سکتا ہو تو پڑھتے ہو نہیں بھائی کتاب نہیں پڑھنا تو عالم مفتی سے زیادہ کون سمجھ سکتا کیسا بھی کٹھین مسئلہ کیوں نہ ہو کٹھین سے کٹھین عبارتیں کیوں نہ ہو وہ پڑھ لیتے ہی بالنے کا کھال نکالنے والے ہاں اور نہیں بھائی تو نہیں پڑھنا تو حضرت پڑھے کوئی کتاب کی طرف دیکھتا نہیں ہو مسئلہ کسی مسئلے میں اگر مجھے گڑبڑی ہو جائے مسئلہ معلوم بھی ہو تو میں استاذ کو فون کرتا ہوں حضرت یہ مسئلہ ہے حضرت اگر جواب دیں گے تب میں سامنے والے کو جواب دیتا ہوں ایسا بس سمجھ میں تو کہاں سے نکلی بات یہ ہاں ماشاء اللہ جا کر شرک کی تعریف فتویٰ نہیں دینا ہر بات میں شرک 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 کیا بھئی توہین کر رہے کیا علم والوں کی نہیں شرک کی پہلے تعریف پڑھنا اس کے بعد بھی نہیں فتویٰ دے سکتے سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ شرک اللہ کی ذات میں کسی اور کو ملانا پارٹنرشپ میں کام کرتے نہیں کرتے پارٹنرشپ میں دکان ہے پارٹنرشپ میں بزنس ہے پارٹنرشپ میں فیکٹری ہے آدھا آدھا نفع کا مالک تو آدھا میں آدھا نقصان کا مالک تو آدھا میں آدھا تو کمائے تو بھی میرا تیرا تو کمائے میں کمائے تو بھی تیرا میرا آدھا پارٹنرشپ یہ اللہ کی ذات میں پارٹنر نہیں اللہ کی ذات میں پارٹنر نہیں تو مثال دیتا ہوں اولاد دینے والی ذات کون کی بولا بے وقوف اللہ کیا جی اولاد اللہ دیتا سو ہمیں پیدا کرتے سو یہ شادی وقت بھی نہیں کر لے گا کو لا حول ولا قوت بے وقوف یہ بیوی ذریعہ چل میں بتاتا ہوں شادی ہو کر 20-20 سال 25-25 سال ہو گئے اولاد کیوں نہیں ہوئی دنیا کے اندر اگر کسی کے طاقت ہے ماں کا اولاد اسے اولاد پیدا کر کر بتائے اللہ کے چیزوں یہ بیوی ذریعہ شوہر کے لیے شوہر ذریعہ بیوی کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن قرآن پڑھا سمجھنی کیا شوہر بیوی کا لباس بیوی شوہر کا لباس یہ آیت کا ترجمہ قرآن معمولی نہیں اللہ کیا دینے والا جسے چاہتے ہی بیٹیاں دیتے ہیں جسے چاہتے ہی بیٹے دیتے ہیں جسے چاہتے ہی دونوں دیتے ہیں جسے چاہتے ہی اللہ بانج بنا دیتے جسے اللہ بیٹیاں دے اللہ کی مرضی جسے اللہ بیٹے دے اللہ کی مرضی جسے اللہ بیٹی دے اللہ کی مرضی جسے اللہ بیٹیاں بھی نہ دے جسے اللہ بیٹے بھی نہ دے جسے اللہ بانج بنا دے عقیمہ قرآن کہتا ہے عقیمہ عقیمہ کے معنی بانج بنا دے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر کے ایک بیٹا بولو اس کیا دے گا نہیں دے سکتے ابھی نے بے خود بول رہا انہیں کہا یہ اللہ بیٹا دے رہا سو انہیں ہمیں پیدا کر لے اس لا حول ولا قوت الا باللہ تجدید ایمان کر کیسے کیسے انسان آئی انہیں کیا سمجھ گیا کہ ہمیں شادی کر لے ہمیں پیدا کر لے سو اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور العظم پیغمبر ہزاروں نبیوں کی بات کتنے سال کے بعد اولاد ہوئی 80 پر 6 سال کے بعد اولاد ہوئی عمر کتنی تھی 100 سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی تھی 100 سال 80 پر 6 سال کو اولاد ہوئی کس سے حضرت حاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آج انہی کی نقل و حرکت کو صفا مروہ میں نقل کر رہے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ
سے مانگے، اور بڑی بیوی سارا، چھوٹی بیوی کو اولاد پہلے ہوگی، بڑی بیوی کو حضرت سارا کو بعد میں اولاد ہوئی، بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف. پیغمبر اللہ سے مانگ لے. یہ ملوک قسم کا انسان پڑھ رہا، ہمیں بھی پیدا کر رہا، اللہ کا دیا. اللہ تو شرک اللہ کی ذات میں ملانے والے کو، اللہ طاقت میں، اکیلے میں، قدرت میں، قوت میں، تعین میں، ربوبیت میں اللہ ایک ہے. اللہ کا کوئی ثانی نہیں، مشیر نہیں، اس کے برابر کا نہیں، اس کا ذاتی نہیں، اس کا ذاتی نہیں. قل هو اللہ احد. اللہ نے کہا قل، میرے محبوب کہہ دیجئے. آج بڑے ذوق میں ہو گئی آپ کی توجہ کی وجہ سے. قل، قرآن میں جہاں قل آتا ہے اللہ نے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے واللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. تو عبادت کرا کبھی سے کوئی فرق نہیں، تو نہیں کرا کبھی کوئی فرق. پڑھنے والا پوری دنیا کفر کرنے لگے، خدا کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. پوری دنیا کے انسان و جنات اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. خدا تو خدا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، وہ کسی کو پیدا نہیں کیا. مطلب کیا؟ اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، ایکتا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، شریک نہیں، ہم سفر نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، برابر کا نہیں، مشیر نہیں. تو اللہ کی ذات میں شرک کرنے، اولاد اللہ دینے والے. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بزرگ، یہ بابا، یہ بزرگ، یہ بابا، یہ تعویذ والا، یہ پلیتے والا بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، یہ بڑبڑکا بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، کسی کو چاہے تو بیٹا دے دے، کسی کو چاہے بیٹی دے دے، پھوک مار کر کے کھجور نکال کر کے دے دے. یہ فقیر ہے تو اس کے بابا کے پاس جاؤ تو امیر بنا دے. میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی بابا یا بابی کے پاس چلے جائیں تو میری بیٹی کا رشتہ کروا دے. اس طریقے سے عقیدہ رکھنا ہے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کے برابر. اسے کہتے ہیں شرک اور مشرک. قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، پلید ہے یہ، پاک خانے سے زیادہ پلید ہے یہ، گوبر سے زیادہ پلید ہے یہ. گوبر تو بھی اچھی چیز ہے. پہلے گوبر کی اپلیاں معلوم ہے، روٹیاں جی، روٹیاں کو اپلیاں بولتی ہیں، تھپکتی تھی جو آپ کو سکھا کو نکال کو اس سے انگار سلگا کو روٹیاں پکا دیتے، کھانا پکا. دیکھو ہی بڑے احباب کو معلوم، بزرگوں کو معلوم. اور گھرا لیپتی، آج بھی لیپتی جی. دیکھو جا کو درما روشن نگر میں صبح ہی جاؤ 4 بجے، اٹھ کو وہاں سے پانی شیرین کو لیپتے رہتے. اس سے بدتر انما المشرکون نجس، مشرک نجس، پلیس، پاخانے سے زیادہ نجس. یہ شرک کرنے والے کی آج مغفرت نہیں ہوتی. اس کی تفصیلات تو بہت ہے، کبھی جمعہ موضوع لے کر میں اس کی تفصیلات درس کروں گا. اب نہیں، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، میں اللہ کا بندہ، وہ میرا خالق، وہ رزاق. اسے معلوم بندے کو کب بیٹا دینا، کب بیٹی دینا، کب فقیر ہے، کب امیر بنانا، اور اسے ترقی کب کرنا، اللہ کو معلوم. اللہ کی ذات پر بھروسہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. بھروسہ کرو عرش عظیم کے مالک پر، توکل کرو. آج
شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. توبہ کر لے. اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا, میں بابا کنے بھی گیا, بابی کنے بھی گیا, تعویذ والے کنے بھی گیا, پلیتے والے کنے بھی گیا, اور یہاں بھی گیا, وہاں بھی گیا, مندر کو بھی گیا, اور جہاں تک کر وہاں شکر دے کر جو ہے میں طواف بھی کریا اور سر بھی پھوڑ لیا, سجدے بھی کریا. اے اللہ آج کے بعد میں نہیں کرتا. تیری ذات واحد ہے, ایکتا ہے, تنہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اتنا بڑا تو مالک میرے اللہ تیرے در کا بھکاری بنا, تیرے در کا سوالی بنا. در کا بھکاری نہیں بنتا, در کا سوالی نہیں بنتا. سچی پکی آج توبہ کرے گا. اللہ رب العزت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ رب العالمین ایک نئی زندگی عطا فرمائیں گے. آج رات یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کرو آج. اور دوسرا آدمی, دوسرا وہ مسلمان بندہ ہو یا بندی مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھنے والا. کینہ اور بغض بڑی خراب بیماری ہے. کینہ, جلن. کیا مطلب؟ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے, اسے دیکھ کر جلن, ہو کیا بھائی کار لے جائے, یہ کار منجی مل رہی کی نہیں مل رہی کی وہ نہیں, لیکن اس کے پاس نہیں رہنا ہو, گنگان ہو جانا ہے, فقیر ہو جانا ہے. یہ جلن, یہ کینہ. جس انسان کے سینے میں کینہ ہوگا وہ انسان پنپنا نہیں, بغض بھی نہیں رکھتا, کینہ بھی نہیں رکھتا. ایک قصہ سناؤ قصہ. نینداری کی, نینداری تو ختم کریں گے, کیا بھی سناؤ بات سنتی, شکایت نہیں کرنا. یہاں بھی حضرت انتارا پر کھیچلا بیٹھ گیا. دیکھیں جمعہ میں حالت ہمیں آج, یہ جمعہ ہے نہیں, اور کرونا کی ٹیمپو دیکھے کیا حالت ہوئی. قدر کر لو مسلمانوں, جمعہ کی قدر کرو, مقدس مطہر راتوں کی قدر کرو, مساجد کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو. ایسے بہت سارے علماء آپ کو ملیں گے جو اس ذمہ داری سے بری ہو کر دوسرے کاموں میں لگی. کیوں؟ وہ وقت دور نہیں جو علماء کی قدر نہیں کریں گے, مساجد کو آباد نہیں کریں گے. تو وقت دور نہیں جو سیریا میں آیا, وقت دور نہیں جو ترکی میں آیا, یہاں بھی آ سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے. دوست اور کینہ. ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی, قصہ سنو جلدی سنا. ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی غالباً سنایا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح نصیحت کر رہے تھے. ایک صحابی گزرنے والے تھے, ایک شخص اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں جی ہاں یا رسول اللہ, ابھی آئے گا دیکھو. ایک آدمی آیا, چلے گیا. آقا کی مجلس میں آ کر بیٹھا تو نہیں, چلا گیا. سب مڑ کر دیکھے. دوسرے دن کے آقا نے یہی فرمایا جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھو آئے گا. تو تیرے وہی صاحب آئے, گھر چلے گئے. تیسرے دن بھی اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آقا نے فرمایا جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو, ابھی آئے گا دیکھو. تھوڑی دیر میں صاحب آئے, سب پلٹ کر کے دیکھا تو وہی صاحب. پہلے دن بھی وہی صاحب, دوسرا دن بھی وہی صاحب, تیسرا دن بھی. ایک آدمی ایک صحابی دل کے اندر ٹھان لیے, 3 دن برابر اللہ کے نبی بولے نا جنتی جنتی جنتی, کیا عمل کرتے رہے گا یہ لوگ, دیکھنا. ہتھی نہیں کو تیرے پیچھا پکڑ لیتے, دیکھیں گے جی کیا کر رہا سیدھے. اتنا جلدی ترقی ہوگا ہی نہیں کرتا, کیا کی ہے دیکھیں گے. نہیں رات میں کہاں جاتا, دن میں کہاں جاتا, کہاں بیٹھتا, کس کے ساتھ اٹھتا, فالو کرتی نہیں کرتے, کرم والے بن جاتی. ایسا ایک صحابی تھے, دل میں ٹھان لیے انہوں. ہمیں یہاں ٹھانتی سو کسی کے مال کو, دولت کو, جائیداد کو دیکھ کر, لیکن صحابہ کرام مال و دولت کو دیکھ کر نہیں, یاد رکھو ٹھوکر پڑ کر اڑاتے ہی ہوں. نیکیوں کو دیکھ کر وہ ہیس کرتے تھے. ارے آقا کی زبان سے 3 دن سنے ہمیں جنتی جنتی, یہ کیا عمل کرتی دیکھنا, ہمیں بھی کرنا, یہ شوق. اور صحابی گئے, پیچھے گئے, وہ گھر کے پاس گئے, سلام کرے.
میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی پناہ میں، دیکھو میرے والد صاحب سے میں جھگڑا کر لیا، چند دن آپ اجازت دیے تو میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ وہ زمانے میں مہمان نواز انسان تھی، کوئی آ کر گھر میں رکنا بولے تو بہت خوش، وہ لوگ رکے رہے تو پرواہ نہیں، آنے والے کو کھلاتے۔ فراخی کا زمانہ، رہو بھی کیا بھی نہیں، آرام سے ماشاءاللہ، کیا ٹینشن نہیں، جو میں کھاتا ہوں وہ کھاؤ، میرے ساتھ میں رہو۔ پھر وہ رکے، دیکھنے انہوں کیا عمل کر دیا، آقا کو 3 دن بولے رہا جنتی جنتی جنتی، وہ دیکھنے وہ معمولی 5 وقت کی نماز، نیند گزار ہوگی تو رکو تہجد پڑھتے تو اللہ کا ذکر، رات میں نیند گزار ہوگی اللہ کا ذکر تلاوت، پھر تہجد، نیند لگی تو سو جاتی، فجر کی نماز پڑھ لیتے، بس کچھ 3 دن رکنے کے بعد بولے میں جاتا ہوں، کہ بھی کیا قصہ؟ نہیں میرے والد صاحب سے کیا بھی جھگڑا ہوا نہیں میرا، چپکے تو بھی آیا ہوئی، ارے کیا بول رہی؟ 3 دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کہا کہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھو، پہلے دن بھی آپ آئے، دوسرا دن بھی آپ، تیسرا دن بھی آپ، میں والد صاحب سے لڑ لیا بول کر بہانہ بنا کر تمہارے پاس آیا، اعمال کیا ہیں کہ دیکھیں گے، خاص مخصوص پرسنل اعمال کیا ہیں تاکہ میں بھی کروں، کیا ابھی ویسا پرسنل عمل نہیں میرا، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تمہیں پڑھ رہے، تلاوت تمہیں بھی کر رہی میں بھی کر رہا ہوں، ذکر تمہیں بھی کر رہی میں بھی کر رہا ہوں، کیا ہے ویسا، کیا بھی نشانی مجھے جاؤ۔ میرے والد صاحب سے کیا بھی لڑی نہیں تھی، چونکہ دیکھنے آ جائے، رکو ابھی تک کہیں کو اداس ہو جا رہی، ہاں اللہ کے نبی بولے، اللہ کے نبی کی باتوں پر بھروسہ ہے مجھے، لیکن تمہارے اندر وہ عمل تو نظر نہیں ہے، وہ کیا ہے بول کر ذرا بولو، جو سمجھ کو بولو ذرا، میں بھی عمل کرتا ہوں، دیکھو چھپا نہ ہو تمہیں۔ بولے دیکھ بھی ویسا خاص عمل تو کیا بھی نہیں ہے، جو دیکھا تو وہ نماز ذکر تلاوت، آنکھ کھلی تو تہجد پڑھ لے تو، تھکا بندہ محنت کرنے والا میں، آنکھ کھلی تو تہجد پڑھ تو، نہیں تو فجر کو پڑھ، نہیں کیا کی چھپا رہی تمہیں، بولو، ہنسے ہو ہنسے تو پھنسے ہوتے نہیں، اب یہاں بھی ہمیں کہتا ہنستا ہے تو نہیں کر رہا تو نہیں کیا کی کر گئے، بولو پکڑ لیتے نہیں پکڑ لیتے، ہنسنا بھی گناہ اب تو ہنسے تو انہوں پکڑ لے، نہیں کیا کی خاص ہے تمہارے پاس، بولو، نہیں بھی دیکھو جو دیکھے وہ اچھی، لیکن ایک چیز ہے میرے پاس، ایک عادت ہے، کیا؟ شاید اس عادت کی بنیاد پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، کیا عادت بولو بھئی؟ دیکھو میرا دل بالکل صاف، کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا میں، اور کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا، یقیناً اللہ کے نبی اسی چیز کے بارے میں کہا ہوگا۔ اچھا بات سمجھ میں آئی۔ پھر یہ صحابی گئے اللہ کے نبی سے پوچھے تو آقا نے فرمایا واقعی اس اللہ کے بندے کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں اور کسی کے بارے میں بغض نہیں، بالکل دل صاف، جو کینہ سے پاک ہوگا، جو سینہ کینہ سے پاک ہوگا، بغض اور اناد سے پاک ہوگا، وہ انسان جنتی ہے آقا نے فرمایا۔ تو کسی کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں رکھنا۔ اچھا 2 ہو گئے، اب تیسری بات، ناحق قتل کرنے والا، اگر آج کی رات کوئی کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا ہے، دل میں سچی پکی توبہ کر لے، یا اللہ بھی سب کے لیے دل صاف رکھوں گا، تو اس کی مغفرت ہوتی، نہیں تو آج کی رات اس کی مغفرت نہیں۔ تیسرا آدمی ناحق قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، اب پورا پس منظر سمجھ جاؤ کیا ہوتا، پلان منصوبہ، کیوں قتل ہو رہی یہاں، پورا سمجھو۔ ناحق قتل کرنے والے کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی، ہاں اگر سچی پکی توبہ کر لیا تو معافی ہو سکتی، لیکن اچھوں کی صحبت ضروری، نیک انسانوں کی صحبت ضروری، اولاد کی پوری تاکید، نگرانی، اولاد کا اٹھنا اور بیٹھنا اور ملنا، اس کی گفتگو
گفتگو کا انداز بدل جائے، جانچ پڑتال کرو، اس کے گریبان پکڑ لو۔ بچے کا انداز بات کرنے کا ماں باپ کو معلوم ہوتا نہیں ہوتا، تھوڑا سا بھی تبدیل ہو گیا انداز، پکڑو اسے، تربیت کرو۔ چھوڑ دیں گے، ایک وقت آئے گا وہ ماں باپ کی تربیت کرے گا، دیکھ رہی ہوں میں، ماں باپ کی تربیت وہ خود کرے گا، گالی گلوچ سے، لاتوں سے اور گھوٹوں سے۔ اس لیے اولاد کو اچھی صحبت میں ڈالو۔ آج جتنے قاتل ہی نہیں قاتل، دودھ کے داتا جھڑے نہیں جی قاتلہ ہوگی، بات سمجھ میں آ رہی میری؟ دودھ کے داتا جھڑ کر نہیں، انہوں قاتلہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، چیز کام آنے والی نہیں۔ دیکھو ابھی جب نماز پڑھا بھائی، ہمارے نظیر بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے جو امجد بھائی ہیں، ان کے بڑے بھائی اسلم بھائی، دل کا دورہ اچانک پڑا ہاسپٹل میں۔ معلوم تھا کیا ان کو؟ نہیں معلوم کب کون سے وقت میں کیا ہو جاتا۔ ابھی 15 دن پہلے کی بات، حیدرآباد کی، شاید وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، سالے کی شادی، سالے کی شادی، گھر کے اندر فنکشن ہو رہا، خوشی کا ماحول، سالے کو مہندی لگانے، مہندی جسا بولتی نہیں، ہلدی کا رسم، آنکھوں بھونے بیٹھ کر سالے کے پنجے یوں چڑھا کو، مہندی میں ہاتھ ڈبا کو، ابھی ہاتھ اٹھا نہیں، اسرائیل آئے، دستک دیے، چل تیری مہندی کا ہاتھ تیرے سالے کے گال تک، کلوں تک نہیں جائے گا، بلکہ تیرے روح پرواز ہو جائے گی، دھرام سے نیچے گرا، بس آدھا۔ ہمارے آدمی کی بات کرو، مسلمان کی، موت کا کوئی گارنٹی نہیں، تو قاتل کی بھی آج رات مغفرت نہیں ہوتی۔ سچی پکی توبہ کر لے، پروردگار آج تک میں نے غلط صحبت کو اختیار کیا، غلط کام کیا، غلط منصوبے بنایا، بعض لوگوں کو قتل کرنے کا پلان بنایا، منصوبہ بنایا اور مشورہ دیا، یہ کام میرے ہاتھوں سے ہو گیا، آج کی بات میں گناہ نہیں کروں گا، قتل نہیں کروں گا۔ سچی پکی توبہ کر لے تو معافی ہو سکتی۔ چوتھا، تین ہو گئے نہیں، ایک شرک کرنے والا، اور دوسرا کینہ اور بغض رکھنے والا، تیسرا والا نہیں، والی بھی، عورتوں بھی، شرک کرنے والی عورتیں زیادہ، انہوں بلانے جاتے سو چلو جی وہاں جاتے گے، کون سی کیوں درا کر کے کہیں ہوتا گئے، معاف کرنا، میں اختلافی بات کرنے کا خیال نہیں ہوں، میں اختلافی بات نہیں کرتا، حقیقت بھی نہیں جاتا۔ چلو اللہ والوں کی دربار کو پہلے پہچانو، کون اللہ والے نقلی ہی، کون اصلی ہی۔ گدے کو بھی گاٹ کو کیا کی نام دیکھو ہی، کتے کو بھی گاٹ کو ہی، گنجر کو بھی گاٹتا ہی، شرابی کو گاٹتا ہی، تمامی کو گاٹتا ہی، زندگی میں کلمہ نہیں آتا، ایسے ملون کو بھی گاٹ کر کے وہاں درگاہ بنا لی کہ مانے کے ولی اسے، ولی وہ نہیں، ولی وہ ہے جسے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگے کا جملہ سنو، الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ ولی اللہ، گاندہ مارنے والا گنجر نہیں، شراب پینے والا شرابی نہیں، اور سالوں غسل نہیں کر لٹا جٹا ڈالنے کو لبڑ عورت کی جسے لبڑ ڈال کر لبڑوں کی جو ہے بھوجار بنا کر کے بالوں کی شکل یہاں لمبے لمبے پیچھے سے بھوجار سامنے سے بھیجار، یہ ولی اللہ نہیں تھی۔ نماز پڑھنے والا ولی اللہ، تلاوت کرنے والا ولی اللہ، ذکر کرنے والا ولی اللہ، درود پاک پڑھنے والا ولی اللہ۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایک دوسری حدیث میں کیا فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما فقد غوی۔
بات کرنے کا آدمی بھائیوں سمجھ جاؤ اسلام بالکل آسان سادہ سیدھا اسلام. پہاڑ بنا لی سو نے کون بنا مجھے لپڑ ڈالنے کو جٹی بننے کو چوڑا بننے کو رشی کے سکا اوپر رکھنے کو اس کے اوپر چھپانے ٹوپی کا لا حول ولا قوت الا کیا ہے مسلم آج سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے والی کون سی قوم؟ ہم قوم. شریعت کو بدنام کرنے والی, دین کو بدنام کرنے والی, قرآن کی توہین کرنے والی, نبی کی توہین کر. اگر کوئی دوسرا نبی کی شان میں گستاخی کر دو گلے پھاڑنے کو گریبان پھاڑنے کو مارنے مرنے کے واسطے چلا دی. ارے ملعون ہماری قوم کا انسان نبی کے سنتوں کے جنازے نکالا, نبی کے حلیے کے جنازے نکالا, نبی کے لباس کے جنازے نکالا. آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مرد کو رنگین کپڑا پہننا جائز نہیں, سفید کپڑا پہنو. اپنے مردوں کو سفید دو چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. آج کیا ہوگا؟ عورت مانا مرے تو سفید دے رہی, عورت مری تو ہریا کر دے, سہاگین مری تو لال کر دے. کون بولے تو نا اللہ اکبر کبیرہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دین کا مذاق اب تو ایسا ہو گیا. ایک جنازے میں قریب اللہ جزائے خیر عطا فرمایا اس عالم صاحب کو کروڑ سلامتی نازل ہو اس عالم صاحب پر. ایک جنازہ آیا مسجد میں, میت کو کیسا کفن نہیں معلوم, گہرو کلر کا, گہرو معلوم, گہرو یلو جی یلو, بھگوا بھگوا کلر. یہ کلر میں کفن دے کو لے کر آئے. اب مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں میت کو دیکھو, دکھانا بھی دکھاؤ, صورت دکھانا. بولتی نہیں محلے کا آدمی صورت دکھاؤ بھائی, آخری دیدار کھولے تو وہ بھگوا کلر پورا کفن. مولانا صاحب بولے اللہ کی قسم میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا اور کوئی محلے کا شخص جنازے کی نماز نہیں پڑھانا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کلر میں اگر کوئی آدمی لباس پہنتا ہے تو اس لباس کو اتار کر فوراً جلانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہمیں پیر صاحب کی پیروی کر رہی. انہوں نے پوچھا نبی بڑے یا پیر صاحب بڑے؟ میں آپ سے سوال کروں, نبی بڑے پیر صاحب بڑے؟ نبی بڑے. نبی نے جو حکم دیا وہ کام کرو. پیر جائے بھاڑ میں, وہ پیر ہی کیا جو نبی کا طریقہ معلوم نہیں, وہ مرشد ہی کیا جو نبی کی سنت معلوم نہیں, وہ پیر ہی کیا جو نبی کا لباس معلوم نہیں. بھاڑ میں جائے ایسا مرشد, بھاڑ میں جائے ایسا پیر. قوم کو برباد کر کے رکھ دیے ظالم لوگ. معصوم مسلمان نوجوانوں کو پکڑ لے جا کر دکان میں چھپا کو ٹاکی بول رہا کرتے, رقبہ میں چھپا کو ٹاکی بول رہا کرتے, کارخانوں میں چھپا کو ٹاکی سر کو ہاتھ پھیلانا. ایسے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں جو نماز کے پابند, جو ذکر کے پابند, صبح شام درود پڑھنے والے, ایسے ناہید کے نافقاروں کی فریب میں پڑھ کر کے نماز بھی چھوڑ ڈالے, ذکر بھی چھوڑ ڈالے, تلاوت بھی چھوڑ ڈالے, ٹوپی بھی چھوڑ ڈالے, درود بھی چھوڑ ڈالے, داڑھی بھی مڑا ڈالے. لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میرے حال بھائیوں تیر ہو گئے ناحق قتل کرنے والا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شرک میں عورتیں زیادہ مردوں کے مقابلے میں, یہ شرک ہوتا ہے. ہم اولیاء کو مانتے ہی, لیکن پہچان کرو کون اصلی اور کون نقلی. ارے شہد لینے کے واسطے آدمی دکان میں جاتا تو دیکھتا کیا بھی پیور یہ دیکھتے نہیں دیکھتے. دنیا کی کوئی چیز گھی لینے کا عربی پیور یہ جی عربی کا, اس میں بھی 2-3 کوالٹیاں ہی کرتے ہیں. 3 کوالٹی وہاں پر پوچھتی کون سا فرسٹ کوالٹی اچھا رہا پیور, 50 روپے زیادہ وقت پڑوا نہیں. گھی دیکھتا, تیل دیکھتا, شہد دیکھتا, دنیا کی دوسری چیزیں سب دیکھتا, پہچان کرتا ہے. یہ چیزوں کی پہچان نہیں. تجھے دین کہاں سے مل رہا ہے, قرآن کہاں سے مل رہا ہے, شریعت کہاں سے مل رہا ہے, اسلام کہاں سے مل رہا ہے, اس کا پتہ نہیں. اولیاء اللہ کو ماننا ہے. پہچان کرو, یہ خبر کس کی ہے اس کی تاریخ معلوم کرو.
شعروں میں بتاتا ہوں، بول کے شاولی کتے، چنچل شاولی کتے، سہاد پیر کتے، توڑی پیر کتے. کیا ہے یہ سب؟ چنچل چاولی کتے، سائیکل چاولی کتے. ایسے لوگوں کی آج رات مغفرت نہیں ہوتی. اچھے اولیاء اللہ کی پہچان کرو. ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں میرے بھائیوں، آپ سے زیادہ مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں ہم لوگ، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. میرے اللہ آپ کے جو نیک بندے ہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، نبی نے علامتیں بتائی ہی، صحابہ اولیاء نے جس راستے پر چلے ہی، میرے اللہ ہم کو بھی ان نیک بزرگوں کے راستے پر چلا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين میں داخل ہے وہ تو ہمیں بھی داخل فرما. اللہ والوں کے دربار میں جا کر بچے نہیں مانگنا، سو بچے مانگنے کے ملے ہو نا، کنٹرکٹ لے چھوڑی کیا ہو. صحیح اولیاء اللہ ہی تو ان کے پاس جا کر بیٹھو، وضو کے ساتھ جاؤ، ادب سے بیٹھو، درود پاک پڑھو، جو پڑھنے آتا پڑھو، دعا کرو. مالک یہ تیرے نیک ولی ہیں، یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کی برکت سے میری دعا کو قبول فرما. اسے کہتے ہیں وسیلہ. یہ طریقہ، ان کی برکت سے تو میری دعا کو قبول فرما. میرے اللہ ان کی برکت سے میرا تقاضا ہے، میرے اللہ میری دعا کو ان ولی اللہ کی برکت سے قبول کر کر میں جو پریشانی میں سفر چکا ہوں سے نجات دے. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. دائرہ ڈھونڈ کر چھاکو تمہیں کیوں کہاں سے دیتے کیوں؟ اللہ ان کو اختیاری دیا تو انہوں اپنے مزار سے، اپنے قبر سے نکل کر باہر آگے. ان کو کہتا پومے کا میرا پیسام مارتے ہی بھگا بھگا کو. اللہ اکبر. ارے میرا خوف اللہ کی ذات سے مانگ. میں بھی اس کی عبادت کر کر ولی بن کر گیا، تو میرے پاس ہی جا کو ڈائریکٹ مانگ گیا. احمقوں کی علامت. تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. ایک شرک کرنے والے مغفرت نہیں ہوتی، معافی کر لیں تو مغفرت. دوسری، مسلمان مرد ہو یا عورت کینہ بغض نہیں رکھنا، آنکھ ہے تو بولو. تیسرا کہا قتل کرنے والے. چوتھا زنا کرنے والے. اب زنا ڈر ہوتا بولنے بچے. ایک آدمی آپ مجھے پوچھا حضرت حدیث میں پڑھے تھا زنا کا تو کیا؟ اب میں کیا بولوں؟ نبی وہ خطرناک وادی کا نام جیسا ویل ہے وہ تمام ہے، ہاں اس سے بچنا. ہاں کیا حضرت خطرناک وادی؟ ہاں بھئی جہنم کی وادی ہو. وہ اتنا بولنا ہوں جیسا سوال کرنا موٹے موٹے حساب سے بولو بھیج دینا. اب میں کام بولنے کروں تو زنا کا تو کیا، کیسا، کیوں، کی کرنے والی بھرتی ماں وہ سمجھ میں آتی نہیں. آخیر میں جب سمجھ میں آتی ہے بولا بڑا خطرناک وادی، ادھر سے زنا، اس سے بچنا. آپ سمجھ جاؤ زنا بدکاری کو کہتے ہیں. غیر مرد غیر عورت سے تعلقات رکھنا، غیر عورت غیر مرد سے تعلقات رکھنا، اسے کہتے ہیں زنا. ایک بات یہاں اور ایک مسئلے کی وضاحت کر دو. میاں بیوی ملاقات کر رہے ہیں، میاں بیوی چاہو نا بولے لو. میاں بیوی ملاقات کر رہے ہیں. ادھر نا پہلے بچہ دو چپ بیٹھے دے گا ذرا کوئی پتہ یا میرا بیان چل رہا ہے، ان کو بیان چل رہا ہے ادھر سے ادھر سے. میاں بیوی ملاقات کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ سمجھو. میاں بیوی ملاقات کرتے ہوئے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے توجہ ہٹا کر کسی اور کا خیال لاتی ہے، اگر کوئی مرد اپنی عورت سے توجہ کو ہٹا کر کسی اور کا خیال لاتا ہے تو یہ حلال چیز حرام ہو جاتی ہے، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ شوہر زنا کرنے کے برابر اور اپنے شوہر کے ساتھ بیوی زنا کرنے کے برابر. یہ مسئلہ حلال میں بھی اگر صرف خیال تبدیل کر لے تو حلال حرام ہو جاتا ہے. تو زنا بدکاری ایک دو بدترین گناہ ہے، سنگین گناہ ہے. اسی لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، زنا کی خرید کرنا
میں تھے، گناہ میں تھے. جنوری میں کیا ہوتا؟ ہم قوم ملوث ہے اس میں. 1 جنوری جو آتی اس میں ملوث ہوتی، اور 14 فروری کو کیا ہوتی اسے ویلنٹائن ڈے کا دن. اس میں کیا فحاشی نہیں چلے گی؟ کیا اس میں زناکاری نہیں ہوتی؟ عشق کا ڈے کتے، معشوق ڈے کتے، وہ کیا کی ڈے کتے، کھلن کا ڈے کتے، روز ڈے، کیا کی ڈے، کھلن کی ڈے، ابھی بلا کے ڈے ہی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو سب کو معلوم ہے یہ زنا ہے، زنا. پہلی نظر معاف. ایک عورت جانی، پہلی نظر اچانک پڑ گئی معاف، پھر جان بوجھ کر کے اور دیکھے، آنکھوں نے زنا کیا، آنکھوں نے گھورو. اب سیریل دیکھو، پچھڑا دیکھو، اچھا دیکھو. فرجی کرا، فرجی کرے لو، فرجی. مرنے کے بعد کتنے جی معلوم نہیں. ہمارے دادا کے زمانے میں کھینچے جی تھا سو کیا تماچا جی. ہمارے دادا صاحب کے ساتھ جب پڑھتا تھا، ایک حرف اگر غلطی آگی تو تماشا مارتے ادھر گرتا. وہی تربیت کا نتیجہ ہے. یہاں جو بیٹھ کر میں بول رہا ہوں، میرے والدین کی جوتیوں کی برکت، میرے دادا دادی کی تربیت اور جوتیوں کی برکت، اور اساتذہ اور مشائخین کرام کی جوتیوں کی برکت. تو زنا کرنے والا اور والی ان کی بھی مغفرت نہیں. توبہ کرنے سچی پکی ہر چیز پر ایک واقعہ ہے. اگر میں سناؤں تو 3 ہو جاتی. کتنے چیزیں ہو گئے؟ 4. اب 5ویں قطعی تعلق، رشتے ناطے کو توڑنا. یہ بہت خراب چیز. رشتے ناطے کو نہیں توڑنا. ہماری برائی دنیا کر لے. میں ایک ہی جملہ بولتا ہوں، رشتے کو نہ توڑو. ہم نے برا کیا ہے تو برا ضرور ہوگا، بھلا کیا ہے تو بھلا ہوگا. دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا. رشتے داری نہیں توڑنا. رشتے داری توڑنے کا بہت زیادہ وبال ہے. قطعی تعلق، وہ ہماری برائی کرنے دو، گالیاں دینے دو، الٹے سیدھے باتیں بولنے دو، غیبت، چاڑی، چغلی جو بات ہوئی نہیں وہ بات پر بولنے دو. کیا فرق پڑے گا؟ ہم کیے ہیں تو ہمارے ساتھ سزا ہوگی. ہم نے بھلا کیا ہے تو بھلا ہوگا، برا کیا ہے تو برا ہوگا. اللہ عالم. اللہ پر شوق دو. ایک مولانا صاحب بول رہے تھے، جب میرے کی کچھ گفتگو ہوئی، بولے چھوڑ دو مولانا اللہ کے اوپر. نکو حضرت ایسا نکو، اللہ کے اوپر اگر چھوڑ دیں گے اللہ نے ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب دے گا. میری ایک مثال دو تو بولے تمہیں چپا بولے تھے نا حضرت یہ بات ایسی بات، اس کے واسطے اللہ کو بھی نہیں چھوڑنا، ہمیں خود معاف کر کو چھوڑ ڈالنا. اور میرا واقعی صحیح بات، معاف کر چھوڑ دے. اللہ تو دیکھ، اللہ ہمیں کیا بھی نہیں کرے، ہمارے پر ظلم کر رہی، جھوٹ بول رہی، بہتان بول رہی، اللہ کی طرف سے ایسی سزا ان کو ملتی. اللہ کی قسم ہمیں کیسے دیکھنا. یہ جملہ میں ان کو بیٹھ اٹھا، وہ پھر ریپیٹ کر مجھے بولے مولانا وہ بات تمہاری میرے ذہن میں ہے، اللہ پر بھی بولو، یہ نہیں اللہ پر بھی نہیں چھوڑنا، اللہ کی طرف سے عذاب ان کو آ جاتا. ہمیشہ معاف کر کو چھوڑ ڈالنا. ان کو قطعی تعلق نہیں کرنا. سامنے والے کرنے کو آپ کوئی دنوں کے لیے کھلانا کسی کر لینا، بات چیت جاری رکھنا، سلام پیغام جاری رکھنا، لیکن عادات اطوار ان کا رویہ ٹھیک نہیں، کنارہ کشی کرنا. بس فتنہ ختم. کتنے ہو گئے؟ 5. دیکھو چائے بھی آ رہی، پیتے رہو. میرا مزاج بیان کے درمیان چائے پلانے کا نہیں. یہ مخلص صحابہ اثر کے بعد میں یہی بیٹھا تھا، آئے حضرت چائے کا انتظام کرنا، اور ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے بھی چائے ہے دعا کے بعد. میں نے کہا ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے بھی انتظام ہے دعا کے بعد. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو دل میں نہیں چھوڑنا، کل اس محبت سے ٹھیک ہے درمیان میں کرو، میں کچھ بخار دے دیتا ہوں.
سب کو چائے مل گئی تو دو منٹ بھائی چپ بیٹھو کی پیتے رہتے بولتے لو بولتے جو پیتے رہو بولتے رہو اللہ اکبر کتنے ہوئے ایک شرک دوسرا کھینا بغض نہیں تیسرا ناحق قتل نہیں کرنا چوتھا زنا پانچواں قطعی تعلق رشتہ داری کو نہیں توڑنا اب چھٹا سنو کھانا کھول کو نوجوانوں چھٹا انسان وہ ہے جس کی آج مغفرت نہیں ہوتی یہ پیانٹ پاجامہ اور شلوار ٹکنوں سے نیچے پہننے والوں کی بھی مغفرت آج نہیں ہوتی اوپر پہ نہ ہوئی ٹکنے اسے بولتی یہ دو ہی یہ بڑی ہڈی یہ ٹکنے اس کے اوپر پہ نہ میرے نبی یہاں تک پہنتے تھے سالو بھائی صاحب آدھی پٹڑی تک تہیبن کہتے ہی لنگی یا آدھی جھوٹا تو جسے بولتی تو اڑانے کا تو نہیں پہننے کا تو یہ ایسا اوپر تک پہنتے تھے ٹخنوں سے نیچے پہننے والوں کو اللہ پاک کل قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے چہرہ موڑ لے گی اب اللہ چہرہ پھیر لے تو اس کی بخشش کون کرنا اس کے واسطے مکہ مسجد میں جب بیان ہوا ایسا شاید ہمارے دوست اکبر بھی یا نہیں رہیں گے وہ بیان تھا تو نیچے جھاڑے پھولتے تھے ہوگا میں کیا ابھی بولتا نہ تھا ان کو دیکھتا ان کو یوں نیچے ہنس کو بات کر کو بھیج جاتا انہوں بھی دیکھتے ہوئے کیا کہ حضرت دیکھ لینا اس لوگ چلے آتے شب برات میں جب بیان ہوا اللہ کی قسم پر ایسا اثر ہوا ان کو دوسرا دن شام میں پورے بیانہ لے کر گئے ہوگا حضرت رات کے بیان کا بہت اثر ہوا پورے کٹکرا کو ٹخنوں کے اوپر کرا رہے تھوڑا بتانے لایا حضرت بہت بہت شکریہ جزاک اللہ کا اوپر پہ لوگ بھی کیا ابھی بھی ہیں وہ اللہ کے بندے ابھی بھی دیکھتا ہوں میں پولیس پہ تھی اللہ اکبر ٹخنوں سے اوپر پہ لونا کیا ہوگا فیشن الٹا ہوگا جی چھکڑوں کا جا کو ایئر کے نیچے ڈال لی ہوں چپل اس کے نیچے سے آ رہا لڑکیاں یہاں تک پہن رہی اللہ ہوگا کیا ہوگا سو زبان آئی جو مرد کرنا تھا وہ عورت کر رہی ہے جو عورت پہننا تھا عورت کو ٹخنوں سے نیچے پہننے کا حکم ہے سو انہیں اوپر آ گئی انہیں اوپر کھانا سو نیچے اتار لیا فیشن الگ یہ پینٹ تک پھاڑ لیتا اس کا دہی ہوں ایک نئی پینٹ لگ نوجوان ٹیلر کے پاس آیا ایسے ڈیزائن بنا دو ٹیلر صاحب دیکھ لے بیٹھا بات کرنا نہیں وہ سیٹر کو چھپ دیکھنا سو یہاں بولنا سو وہاں بولنا نہیں جوش میں رہتی ہوں درجی مولوی صاحب تم نے کیا معلوم کرتا ہے بہت ہی تھوڑی اللہ فضل سے پھر بھی بولنے ہوتا نہیں سکتے بڑھتی ایک تو اسے دیکھتے نہیں یہاں ڈیزائن بناتے ہوتے یا ڈیزائن کیا تارام سکا لے ویسا آنا لگے مجھے معلوم نہیں سب سے پہلے ایک نوجوان کو دیکھا میں پریشان ہوگا یا اللہ یہ کہا کہ بندہ کیا کہ ایکسیڈنٹ ہو کو آگا پورے پیچھے پڑ گی نا کھڑا کو اسے بولیا ارے بھائی کہاں کیا حادثہ ہو گیا سب مارا میں نہیں کہنا تو کیا حضرت کیا بھی نہیں نا یہ کیا بھی پورے پڑ گی نا کہتا کیسے نا حضرت لا حول ولا قوت الا باللہ تمہارا فیشن عمارت ہو گئے جو میں ڈرنا نہیں یہ بینک کو دیکھو کیسی زندگی میرے بھائیو نوجوانوں 2,000 3,000 دے کر تمہیں ایک پینٹ لاتی نہیں لاتی پہنو اللہ پہننے کے لیے اجازت دیا اللہ کے نبی نے کہا پہنو اچھا کھاؤ پہنو یہ اچھی قیمت کی پینٹ 3,000 4,000 5,000 دے کر پینٹ آلے مجھے بولتی اس کی قیمت یہ اگر لاؤ پہنو اچھا لباس اس کے بعد یہ کئی کچھ پھڑ لیتی تمہیں یہاں ایک سفید ڈیزائن کرتے یہاں ایک قسم کا کلر کرتے یہاں ایسا میرے بھائیوں یہ رنگین قسم کا کپڑا بنا کر پہننا بالکل جائز نہیں بس سمجھ گئی اب اس کے بعد کون ٹکوں سے نیچے پہنتی ٹکوں سے اوپر پہنتی کون
ٹخنوں سے نیچے دیتی. ہاں بتا کیا بھائی اکیلا ایسے ہے؟ اب ہاتھ اٹھا ٹخنوں سے اوپر کون کون پہنیں گے؟ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. ٹخنوں سے اوپر پہنو. چھوکریاں کہتی نوجوانوں جتنے شادی شدہ نہیں ہو کوئی نہیں, ہمارے سوئے تو ہو کوئی نہیں, مفتی کا بڑا سکھا دوسرے تو نہیں ہو کوئی نہیں, ان کو اچھے لڑکیاں سنت پر عمل کرو میرے بھائیو, سنت پر عمل کرو. اطاعت گزار بیوی ملے گی. ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, سنت پر عمل کرو, اطاعت گزار بیوی ملے گی. فیشن پر جائیں گے زندگی حرام کرنے والی ملے گی. خوبصورتی پر نہ جاؤ, خوبصورت پر جاؤ. دیکھو نوجوان میرے سامنے بیٹھے بچے اسامہ, اللہ اکبر, رشک آتا ہے. سنت طریقے سے لباس ٹخنوں سے اوپر. اب بیان پہنو بنا نہیں, شریعت میں جھوٹا شریف پہننا نہیں. تم نے کوئی پہنا نہیں, مفتی صاحب عالم صاحب بن جاؤ, پینٹ شرٹ پہنو لیکن ڈھیلا ڈھالا اچھا پہنو. نمازوں کی پابندی کرو, چہرے کو سجاؤ. ارے اللہ کے بندے گھر آ لیے تو سجاتی, گھر کے سامنے گارڈن بناتی, اور کیا بولتی درخت لا کر یہ سب پھول کا درخت, یہ جھاڑ وہ جھاڑ لاتی, گھر کے سامنے سجاتی, گھروں کو سجاتی, گاڑیوں کو سجاتی, اپنے چہرے کو کیوں نہیں سجاتے؟ بس میں چہرے کو سجاؤ اور ٹخنوں سے اوپر پہنو. اگر ٹخنوں سے اوپر پہنیں گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی, برکت نازل ہوگی. اس سے پہلے نہیں پہنے تھے, بس معافی مانگو. اے اللہ آج ایک گنہگار سیاہکار بدکار بندے کا ہم نے بیان سنا, عمل کرتے ہیں میرے اللہ, اس کے بعد ٹخنوں سے اوپر پہننے کا ہم نے عہد کیا ہے, تو توفیق عطا فرما. اللہ سے مانگ کر جائیں, اللہ توفیق دیں گے ٹخنوں سے اوپر پہنے. معافی مانگیا, اس سے پہلے ہو گیا سو ہو گیا, بس کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اب 7ویں بات سنو میرے بھائیو, 7ویں بات, اہم بات, 7ویں چیز, والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی بھی آج مغفرت نہیں ہوتی. والدین کی ابھی ہفتہ 10 دن پہلے اولڈ ایج ہوم معلوم مشہور میں, اولڈ ایج بیٹا باپ کو بہت وائرل ہوئی وہ ویڈیو, اور اس کے جواب میں بہت سارے احباب نے اس کا جواب دیے. اس ویڈیو کو, اس بات کو ان کے گھر والوں تک پہنچاؤ بول کر. لے جا کر باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہو بسوں میں لے جب ڈالا نہیں. رو کو بول رہی بڑی امی, پانی نہ کو 1 مہینہ ہوا تھا. بیٹا بولا کرتے میں کام سے آئے تک تو چلے گا, خیریت نہیں تو چپل لے کو مار دوں گا. لا حول ولا قوت یا میرے خدا, خدمت کرنے کی طاقت ہے کر, نہیں ہے خاموش اختیار کر. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت وہ فرما برداری کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہا. اپنے والدین پر احسان, خدمت کر سکتے ہو کرو, نہیں کر سکتے ہو خاموش رہو. لیکن والدین کی ناقدری, توہین, گالی گلوچ, آج تم والدین کو کی نافرمانی کر رہے ہو. روٹی ایک طرف پک رہی ہے تو دوسری طرف بھی پکے گی ضرور. کما تدینو تدان, حدیث کے الفاظ کما تدینو تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تمہارا بیٹا تمہاری اولاد جوتے مار کر کے نکالے گی. اس لیے والدین کی قدر
موقع پر وقت کافی ہو گیا نہیں بولتا، لیکن والدین کی قدر کرو، دعائیں لو. آج ہم جو کچھ بھی ہیں والدین کی دعاؤں کی برکت، والدین کی محنتوں کا نتیجہ. انہوں نے تھن میں رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، گیلے میں رہے، اولاد کو سوکھے میں رکھے، گرم میں رکھا، گرم کھلایا، گرم پلایا، اچھا رکھا، اپنی طاقت و حیثیت اور بساط کے مطابق اولاد کی تربیت کی ہے. آج اولاد بڑی ہو جاتی ہے، کچھ طاقت آ جاتی ہے، کمانے والا ہوتا ہے، تو آج اولاد کو تو تیری جھوٹیوں کے برابر سمجھتا ہے. ایک بات یاد رکھو، ہر گناہ کا وبال دنیا میں ہو کے نہ ہو، ہر گناہ کا وبال دنیا میں ہو کے نہ ہو، لیکن والدین کی نافرمانی کا وبال اور پکڑ موت سے پہلے پہلے ہو کر رہے گی. میں نے میری آنکھوں سے دیکھا. ایک تو حدیث میں ہے، کچھ مشاہدات بھی ہوئے، تو کتنے ہوئے؟ 7 ہوئے. اب 8. شراب، والدین کی نافرمانی کرتے تھے، آج توبہ کر لو، اس کے بعد نہیں کریں گے توبہ قبول ہوگی، اس کے بعد نہیں کرنا. نمبر 9، شراب پینے والوں کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی. چلو، ہمارے معاشرے میں شرابی بہت تھی، کبابی بہت تھی، گنجنا بہت تھی. چھوڑو اپنی زندگی پاک بناؤ، پاک. کیوں دنیا کی گندی شراب پی کر جنت کی شراب سے محروم ہوتے ہو؟ قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہیں پاک شراب پلایا جائے گا. خادم ہوں گے وہاں، ایمان ہوں گے وہاں، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے خدمت کرنے کے لیے، شراب طہورا کی جام پلائیں گے. شراب اگر کوئی پیتے ہی ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اگر سچی پکی توبہ کر لیں، آئندہ شراب نہیں پیوں گا، آج مغفرت ہوتی ہے. جو جتنے ماحول میں شرابی ہی، کبابی ہی، جن کے گھروں میں، خاندانوں میں وصیت کیجیے، نصیحت بولنا ہمارا کام. توفیق اللہ کے ہاتھ میں، اور ارادہ کرے تو کیا بھی بڑی بات نہیں. نمبر کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. نمبر 9، چغل خوری نہیں کرنا. چغل خوری کرنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. چغل خوری کرنے والوں کی مغفرت کے بارے میں واقعہ لکھا ہے. چغل خوری کا تو کیا، اس کی بات جب کو واپس بولنا، اس کی بات آپ کو یہاں بولنا، دو جنہیں بھی چھڑنا. میر صادق، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج میں 2 آدمی تھے، ایک میر صادق، ایک میر جعفر. ان کا کام کیا؟ انگریزوں کی بات آ کر یہاں بولتے، یہاں کی بات جا کر وہاں بولتے. پور میاں بھی ویسا ہی تھا، حالانکہ پور میاں پنڈت پور میاں شروع میں اچھا تھا، بعد میں وہی رفتار بے ننگی جو پہلے کی ہوتی ہے اپنی اصلیت کو بتایا. میر صادق کی خبر دیکھی، دیکھو ہی کیا جی سری لنکا پٹن میں میر صادق کی خبر دیکھو نہیں، اب تک دیکھے نہیں. اب وہاں گئے تو دیکھو بخار آ جاتی. بخار کیوں؟ اس کی خبر پر وہ چمکانر ہوتی نہیں، چمکانر چمڑے کی چویاں، چھوٹے کی بڑے بڑے، ایسا گھیرا ڈال کر ہی وہاں پر ایسی بدبو آتی. اس کی میر صادق کی خبر وہاں کا تو تمہیں یہاں نہیں کھڑ سکتے، اتنی بدبو وہاں پر. اللہ عذاب میں اتیا کی بتا نہیں، غداری کرنے والوں کے ساتھ میں کیا حشر ہوتا ہے. ٹیپو سلطان معمولی شخصیت نہیں، اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولی کے ساتھ غداری اچھی چیز نہیں. تو چغل خوری کے بارے میں مجھے 2 واقعے یاد آئے. 2 سنو، ایک سنو، ایک سنا کے بعد ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ چاہے پیے نہیں سب پی لیں گے، دین تو نہیں آتی ہے، ختم کریں گے. چغل خوری، اس کی بات اسے، اس کی بات اسے، لگاؤ بجاؤ. اسے ہماری زبان میں محاورے کی طور پر بولتی دوموں کا سانپ. دوموں کا سانپ واقعی ہے، اللہ کی مخلوق میں دوموں کا سانپ بھی ہے. لگاؤ بجاؤ کرنے والے کو دوموں کا سانپ بولتی. یار ایک ہیرو ڈرگ بدل سے کا بدل رہا تو بولتی نہیں بولتی، یہاں ایک رنگ پائیں کر، اس کی بات اسے، اس کی بات اسے بولتی چغل خور. اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. آج سچی پکی توبہ کر لے تو مغفرت. ایک اہم بات بولو، مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں؟
بات ختم کرو، چیٹی بھی جل کیا کرو. مچھلی کے ایک بہترین کتاب ہے مکاشفۃ الخلوق. کیا ہے؟ مکاشفۃ الخلوق. علماء میں صلحاء کے فیلڈ میں ان کے درمیان یہ کتاب بہت محبوب اور مقبول کتاب مکاشفۃ القلوب. اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا، اس میں بات ختم کر لیں گے. مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں؟ اب تک سنی اور سنا تو سنا. چغل خوری کی بات. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرے، بس 7 منٹ صبر کر لو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے کہا فرشتوں، میں وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک انسان بنانا چاہتا ہوں، آدم کو بنانا چاہتا ہوں. بنا دی. پھر اعتراض ہوئے، فرشتوں نے اعتراض کیا عبادت اگر کرنا ہے تو ہم آپ کی عبادت میں ہی، رکوع میں ہی، سجدے میں ہی، تلاوت میں ہی، ذکر میں ہی، تو ان کو کیوں آپ پیدا کر رہے؟ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خاموش. فرشتے خاموش. اب بنا دی. فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اس کی تفصیلات انشاءاللہ رمضان میں عرض کریں گے، پہلے یا دوسرے روزے میں. جنت میں گئے، جنت سے نکالے گئے، اس کی پوری تفصیلات میں عرض کروں گا، پوری تفصیل آئے گی. شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالی جنت سے اٹھا کر، شیطان وہاں گیا نا، آدم و حوا کو بہکایا، پھسلایا، ملوث کیا اللہ کی نافرمانی میں. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے دادا جد کہتے ہیں، دادا کو جدہ کہتے ہیں، دادی کو جدہ ہوتے نہیں لوگ. جدہ میں جدہ نہیں، جدہ کے معنی دادی اماں. جد کہتے ہیں دادا کو. حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا، ہمارے ملک میں اتارا. ہمارے ملک میں سب سے پہلے انسان ہماری دھرتی پر آئے، ہندوستان میں آئے. خوش قسمت دھرتی ہے ہماری ہندوستان کی، جو اللہ کے پیغمبر ابو البشر دنیا میں آئے. ہمارے دادا کی زمین ہے، یہ ملک بھی ہمارے دادا کا. اب بھوکری نہیں کتے کو کے سکا، ان کو جواب دو، یہ ہمارے دادا کی دھرتی، ہمارے دادا کا ملک. انہوں نے کی دادا اور دادی اماں کو جدہ میں اتارے. جدہ میں وہاں بھی جا کر ان کے مزار شریف کو دیکھنے کا موقع ملا. جدہ میں حضرت حوا علیہ السلام. تو سب سے پہلے شیطان آیا، آتے آتے سمندر کے پاس آیا. سنو بھائی، امپورٹنٹ بات سنو کرو. مچھلی کے منہ میں جو زبان نہیں ہے وہ بات بتا رہا ہوں، امپورٹنٹ بات. چغل خوری کی بات مکاشفۃ القلوب کتاب میں لکھا ہے. شیطان کو جب پھینک دیا گیا، سانپ کو پھینک دیا گیا، شیطان آیا زمین پر، چلتے 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 تھک گیا. سمندر نظر، سمندر میں مچھلیاں نظر. ایک بڑی مچھلی کو جا کر شیطان بولا، پورا قصہ سنایا. دیکھو آدم کو اللہ پیدا کرے، سجدہ کرے فرشتوں کو. میں فرشتوں کا سردار تھا، میں اتنے فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا. میری بات، میں اللہ کی بات نہیں مانا، اللہ مجھے انکار کر کو بلو ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو لعنتی کا گلے میں ڈال کو، لعنتی کا ہار پھول کا دھوکا گلے میں دے. آدم کو اللہ زمین پر اتار کر نہیں، وہ آدم کی طرف سے بھی لعنتی ہوا. سو وہ آدم اور ان کی اولاد تیرا شکار کرتی. مچھلی کو بولے تو شیطان تیرا شکار کرتی، تیرا شکار کر کر تجھے بھون کو کھاتی، آگ میں جلاتی. پہلے آگ تاجی تھی اور فرے گرے کرنے کا نہیں تھا. ابو پہلے آگ میں بھون کر کھاتے تھے گوشت، تجھے آگ میں بھون کر کھاتی. دیکھ ہوشیار ہو. ابھی مچھلی سوئی سوری چپ کے رہنا تھا. زبان تھی اس وقت تک منہ میں، اس کے منہ میں زبان تھی اس وقت تک. شیطان یہ بات بولیا، بول کر چلا گیا. اب
اب یہ مچھلی خاموش رہ جاتی تو اس کی منہ میں زبان آج تک بھی ہوتی، قیامت تک بھی ہوتی، لیکن یہ مچھلی جا کر پورے سمندر میں جتنی چھوٹی بڑی مچھلیاں تمام کو بولتی کہ آیا ایک آدمی، جو شیطان نے ایک آدمی آیا، آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور وہ آدم آئیں گے، مجھے آپ کو ہماری برادری والوں کا شکار کر کر بھون کر کھائیں گے، پوری چاری لگا دیں، چپ رہنا تھا ہی نہیں۔ آدم کو صحیح سے جب پکڑنے کا تھا، بھون کو کھانے کا تھا، شیطان کی بات سنی ہے مچھلی، فوراً جا کر سمندر میں تمام مچھلیوں کو چاری لگی۔ یہاں کی بات سے کو آنا چلی، اللہ نے کہا تم نے یہ کام جو کیا غلط کیا، منہ میں کی زبان کو اللہ نے نکال لیا، چل قیامت تک تیرے منہ میں زبان نہیں رہے گی، کیوں تو نے چاری کا کام کیا ہے؟ تو چاری قوت کی سزا بڑی خطرناک ہے، چاری قوت کی جو سزا ہے بڑی خطرناک۔ تو چاری قوت کے منہ میں کی اللہ نے اگر چاہے تو زبان کھینچ لی اور زبان بند ہو جاتی ہے، اس کی کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ چاری قوت یہاں کی بات وہاں کی بات ہے، یہاں کی بات ہے، اور غیبت بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائی سچی پکی توبہ کرنا ہے۔ آج یہ 9 چیزیں تھے جو میں نے مختصر اتنا وقت ہو گیا، مختصر اتنا، ہر چیز پر 1-2 واقعات قرآن و حدیث سے موجود ہیں، تو سچی پکی توبہ کریں، اللہ سے آج خوب مانگیں۔ آج مانگنے کی رات، انفرادی آپ جو عبادت کریں، صلاۃ و تسبیح کی نماز آج ہی رات پڑھنا ضروری نہیں، ہر دن پڑھیں، ہفتے میں 1 بار پڑھیں، دن میں 1 بار پڑھیں، مہینے میں 1 بار پڑھیں، جب بھی سہولت ملتی صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں، 2 رکعت سے پڑھیں۔ 4 رکعت پہ کنفیوژن زیادہ ہو جاتی، 4 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے، 2 رکعت بھی پڑھنا ثابت، 2 رکعت سے پڑھیں، 2 رکعت سے پڑھیں، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں۔ بعد میں جو ہے آپ دعا کے بعد میں جو صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہتی ہیں اس کا طریقہ کیوں پڑھنا پوچھنا چاہتے ہیں تو میں 10-15 منٹ یہاں پر بیٹھوں گا، مجھے آ کر پوچھیں۔ اب بیان میں اس طریقے سے جو ہے گفتگو لمبی طویل ہو جائے گی، تو ایک بڑی فضیلت والی نماز ہے، اور دعائیں کریں، ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، دعاؤں میں زیادہ وقت لگائیں، اور تہجد پڑھیں، اور ادھر ادھر غف شپ مارنا یہاں وہاں اس کی کوئی حاجت نہیں۔ جب تک آپ کو نیند نہیں آتی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، گھر میں پڑھنے کی سہولت ہے گھر میں پڑھیں، نیند آ رہی ہے نیند کو گوا کر، نیند کو مار کر جاگ کر عبادت کرنے کی شریعت میں گنجائش نہیں، اجازت نہیں۔ جب تک نیند نہیں آتی پڑھو، نیند آ رہی فوراً سو جاؤ، فجر کو اٹھ کر آ جاؤ۔ سمجھ میں بات حدیث میں ہے نا، جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا آدھی رات عبادت کا ثواب، جو فجر پھر پڑھ لیا جماعت میں پھر آدھی رات، یہ فضیلت حاصل ہو جاتی۔ جب تک نیند نہیں آتی جاگو، پڑھو، اور جو نیند آئے سو جاؤ، فجر میں آ جاؤ۔ اب غفلت کرنا، نوجوانوں ویلنگ کرنا، یہ سب اچھی چیز نہیں، عاجز نہیں، کبھی بھی ویلنگ نہیں کرنا۔ اپنی جان کی حفاظت بہت ضروری، جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، اسی لیے نہ حکم دیا فرض نماز میں کھڑ کر نہیں آپ زہریلی چیز کاٹنے والا آگی تو نماز توڑو، سے پہلے مارو، جان بچاؤ بعد میں نماز پڑھو، یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے اپنی جان کی فکر کرو، ماں باپ کی فکر کرو، تمہارے باپ تمہارے بیوی ہی بچے ہی اور پیچھے والے ان کا خیال کرو بھائی۔ یہ جوش چلتا نہیں، ختم، سائیکل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہی۔ اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا، چلو رہی وہاں جی کے سرکل کو جی کے چوک کو جی کے، یہ سب نہیں، یہاں رہو۔ اس کا سے چائے کا 2 ٹیم انتظام، نہیں جانا بہت جنے نہیں چائے پینے واجی گی، یہاں پیو بھائی، مفت پہ پیسے دے کی پیتی، یہاں پیو، عبادت کرو، ذکر کرو، گھر کو جاؤ آرام سے، نہیں تاکہ صبح کو آ جاؤ۔ یہ آواز آج کرنے کے اللہ پاک وجہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو غنیمت جانا اس موقع کو، گزشتہ سال کتنے تھے آج نہیں، کل تھے آج نہیں، کیا ہو جاتا کب ہو کسے معلوم۔ انسان بیٹھے بیٹھے چلے جائے، کھڑے کھڑے چلے جائے، وقت کو غنیمت جان کر کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اس طرح کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد آ جائے اپنی دعا میں اس فقیر کو بھی دعا کر لیجئے، انشاءاللہ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے کہنے کو اور ہم سب کے ہمارے کہنے کو آپ سب کے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا آخرت میں کامیابی و کامرانی کی فیصلے فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں گے۔